اتحادی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان، قومی اسمبلی کی تحلیل کا دن آ گیا۔ کون ہوگا نگراں وزیر اعظم؟ سیاستدان، ٹیکنوکریٹ، ریٹائرڈ جج، جنرل یا بیوروکریٹ؟ ملین ڈالر سوال کا جواب جاننے کے لیے ہر کوئی بے قرار۔ اتحادیوں نے لب سی لیے، اب تک حتمی طور پر کسی کا نام سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعظم سے یہی سوال ہوا تو جواب ملا، ابھی نام فائنل نہیں۔ وہ آج صدر کو اسمبلی کی تحلیل کی سمری بھیج دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں وزیر اعظم لایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے کل ملیں گے۔ قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئین کی روح سے ہمارے پاس مشاورت کے لیے 3 دن ہیں۔ راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے، اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ کل پہلی ملاقات ہے، آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے، پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نام فیصلہ کر سکے، اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ اور قومی اسمبلی سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوید قمر تو کمال کے آدمی ہیں، بلاول بھٹو زرداری نوید قمر کو نون لیگ میں بھیج دیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نوید قمر سے متعلق اس جملے پر کہے لگ گئے۔ اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ اس طرف آ جائیں۔ میرے بھائی سید نوید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں، بڑے بہت کام والے آدمی ہیں۔ یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو پی ایم ایل میں بھیج دیں ان کو ذرا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر اعظم نے اپوزیشن بینچز پر موجود منحرف پی ٹی آئی رکن نے کہا کہ شہباز شریف چیئرمین پی ٹی آئی کی غلطیوں کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں، جس پر میاں شہباز شریف نے کہا کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی غلطیوں سے نہیں بلکہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بنا ہوں وزیر اعظم۔ نہیں نہیں نہیں، میں ان کے ووٹوں سے بنا ہوں جناب اسپیکر، ان کے ووٹوں سے، آپ سب خواتین کے ووٹوں سے بنا ہوں، اپنے بھائیوں کے ووٹوں سے بنا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے کہا ہے کہ پاک فوج دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جہلم کے قریب ٹلہ فائرنگ رینج کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمن قوتوں کے تمام حربوں کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہے۔ ٹلہ فائرنگ رینج آمد پر کور کمانڈر منگلا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو اسٹرائک کور کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے لائیو فائر اور جدید VT-4 ٹینکوں کی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے لانگ رینج SH-50 آرٹلری گنز کی شوٹنگ اور جدید آلات کی نمائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے عملے کی جنگی مہارت اور جدید ترین ہتھیاروں پر ان کی مہارت کو سراہا۔ ایک بار پھر قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس کا ذکر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نومبر میں کمان کی تبدیلی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ ملک میں استحکام نہ آ سکے۔ قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ الیکشن ہوں گے اور نئی اسمبلی آئے گی تو مزید سیاسی استحکام آئے گا۔ طاقت کی جو ہوس تھی، میں نے ابھی کہا کہ نومبر کے بعد جو سٹیبلٹی آئی، پوری کوشش کی گئی۔ میں عینی گواہ ہوں کہ نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، جو چینج آف کمانڈ ہوئی، اس کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ سٹیبلٹی اس ملک میں نہ آئے۔ الحمدللہ سٹیبلٹی یہاں پہ ریسٹور ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نئی قومی اسمبلی کا نیا ایوان بنتا ہے تو مزید سٹیبلٹی یہاں پہ آئے گی۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے، جو انہوں نے سیاست میں جو ہے مداخلت شروع کی ہے، اور اپنا عدالتی رول جو ہے اس کے اوپر زور دے، جناب اسپیکر 2,670 ارب روپے کے FBR کے کیسز ہیں عدلیہ کے پاس پینڈنگ۔ اگر ان میں سے 50% بھی جو اگر ریکور ہو جائیں
تو آپ کے پاس جو ہے تقریباً 6-7 ارب ڈالر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اسکولوں میں تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے غیر سرکاری تنظیم دوربین کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے اسے ڈیولپمنٹ لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سی ای او دوربین سلمہ احمد عالم کو اسلام آباد میں پروقار تقریب کے دوران ڈیولپمنٹ لیڈرشپ ایوارڈ دیا۔ غیر سرکاری تنظیم دوربین اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان بھر میں اعلیٰ معیار کی ٹیچر ایجوکیشن فیکلٹی تیار کرنے کے لیے ماسٹرز ڈگری پروگرام تیار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ اساتذہ فراہم کرنے کے معیاری تعلیم دینے کے لیے کوشاں ہے۔ دوربین حکومت کے ساتھ پالیسی اصلاحات میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پیمرا ترمیمی بل سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی سے کچھ دیر پہلے ہی سینٹ نے بھی آج پیمرا ترمیمی بل کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ پیمرا ترمیمی بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس گیلری آمد پر صحافیوں نے خوشی کا اظہار کیا، جشن منایا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ چیئرمین پیمرا کا چلتے پروگرام کو بند کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ ورکنگ جرنلسٹ نے 3 دن حقوق کی جو جنگ لڑی وہ ماضی کی ساری جدوجہد سے اہم ہے۔ کوئی ادارہ 2 ماہ تک تنخواہ نہ دے گا تو حکومت اشتہارات نہیں دے گی، پھر بھی تنخواہ نہ ملی تو کاؤنسل آف کمپلینٹ 1 کروڑ تک جرمانہ کرے گی۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ چیئرمین پیمرا کا اختیار جو ایک واحد شخص کے پاس تھا جو وہ ڈیلیگیٹ کر سکتا تھا کسی چپڑاسی کو، کسی ڈرائیور کو، کسی چوکیدار کو، کسی کلرک کو، کسی ڈیسک والے کو، کسی افسر کو، کسی کنسلٹنٹ کو، کسی بھی سٹاف ممبر کو وہ یہ ڈیلیگیٹ کر سکتا تھا اور آپ کے چلتے قانون بند ہو سکتے، آپ کے چلتے پروگرامز بند ہو سکتے تھے، آپ بین ہوئے، آپ کی آواز بندیاں ہوئیں، جو کچھ وہ ہو سکتا ہے وہ ایک چیئرمین پیمرا کا اختیار اب اتھارٹی میں ممبرز کو، کاؤنسل آف کمپلین میں، وہاں آپ کی اپیل اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ جو تاریخی اس میں چیز ہے جس کی وجہ سے آج میں بہت خوش ہوں اور اس میں میں مالکان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، پی بی اے کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، لیکن جس طرح ورکنگ جرنلسٹ نے یہ 3 دن اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے، وہ 3 دن ایک طرف اور ساری زندگی کی جدوجہد ایک طرف۔ اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ گرمی میں، سردی میں، تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے ادارے کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب میں اس دفعہ منسٹر بنی تو امپلائیز کو 2 3 سال تک کی تنخواہیں نہیں ملی ہوئی، واجبات نہیں ملے ہوئے، اور میں نے جب یہ بات کی اس بل کے اندر امینڈمنٹ میں کہ گورنمنٹ کے بزنس کو جوڑا گیا ہے آپ لوگوں کی تنخواہوں، آپ لوگوں کے ڈیوز کی ادائیگی ودن 2 منتھس میں، اور جب اگر کوئی ادارہ اس کو وائلیٹ کرے گا تو گورنمنٹ اپنی ایڈ کیمپین جو بزنس دیتی ہے وہ ادارے کو نہیں دے گی، اور اس کے باوجود بھی آپ کی اپیل جب کاؤنسل آف کمپلین میں جائے گی تو اس ادارے کی سویئر وائلیشن اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ کر کے آپ کی ادائیگیاں وہاں سے ہوں گی۔